مرتضی ہاشم یہ بات جان کر شاکڈ رہ گئے تھے۔ وہ خود کو بار بار ملامت کرتے کہ فرینا کو آزادی دے کر انہوں نے اس کی طرف سے آنکھیں کیوں بند کر لی تھی۔ فرینا جتنی ضدی اور خود سر تھی، اس کا اندازہ انہیں تھا۔ وہ ہر بات اور مسئلے کو چٹکیوں میں اڑانے والی تھی، اور شاید اس بات کا خمیازہ اس نے اپنے اغوا کی صورت بھگتا تھا۔ فرینا کے اغوا کی خبر اخباروں میں آتے آتے رک گئی تھی، نہیں تو یہ تو اخباروں کی فرنٹ نیوز بنتی۔ آخر وہ ایک مشہور ماڈل اور ایکٹریس ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے مشہور بزنس مین کی بیٹی بھی تھی۔ اس کے لیے مرتضی ہاشم نے روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہا دیا تھا۔ کچھ شہرام اور ایڈم کے تعلقات بھی اس اہم موقع پر کام آئے تھے۔ مرتضی ہاشم کو پہلے ندامت اور پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ انہیں فرینا کی حفاظت کا پورا بندوبست رکھنا چاہیے تھا، تاکہ ایسے حادثے کی نوبت ہی پیش نہ آتی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ وہ آئندہ کے لیے محتاط ہو جاتے۔ فرینا کو سنبھلتے کئی دن لگے۔ اس کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا، جس میں ایسی کوئی کام کی بات نہیں تھی۔ فرینا نے کسی سے بھی ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ شہرام کی کوئی فون کال اٹینڈ نہیں کرتی تھی اور نہ اس سے ملتی تھی، بس اپنے گھر اور کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ فرینا کو بعد میں باپ کی زبانی پتا چلا تھا کہ اسے جس جگہ رکھا گیا اس کے ساتھ ہی فقیروں کی ایک کچی بستی بھی تھی۔ یہ لوگ علاقے کے ہر گھر سے واقف تھے اور اس گھر کے مکینوں کی مشکوک حرکتیں پہلے ہی سب کی نظروں میں تھیں۔ فقیروں میں سے ایک شخص ایڈم کا واقف کار تھا۔ جن خفیہ ذرائع سے ہم تینوں پولیس کے ساتھ مل کر تمہاری تلاش کر رہے تھے، ان میں سے ہی کسی نے ایڈم تک یہ اطلاع پہنچائی کہ اس گھر میں ایک لڑکی کچھ دن پہلے لائی گئی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی ایڈم اپنے ان خیر خواہ دوستوں اور بستی کے لوگوں کے ساتھ اس مکان کی تلاشی لینے پہنچ گیا۔ وہاں صرف ایک شخص نگرانی پر مامور تھا، جو اتنے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا، لوگوں نے اسے پکڑ کر مارا پیٹا تو اس نے سب اگل دیا کہ کچھ دن پہلے اس کے صاحب لوگ ایک لڑکی کو یہاں بند کر گئے تھے۔ اس کا کام صرف کھانا دینا اور رکھوالی کرنا تھا۔ اس دن اگر ایڈم تمہیں بچانے نہ آتا تو اگلے دن اس شخص کے کہنے کے مطابق تمہیں وہاں سے آگے منتقل کر دیا جانا تھا، جہاں سے تمہارا بچ کر آنا تقریباً ناممکن تھا۔ ایڈم نے ہمیں بھی اطلاع کر دی تھی۔ ہم جب تک پولیس کے ساتھ وہاں پہنچے تمہیں بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ فرینا باپ کی زبانی یہ سب سن کر کچھ دیر کے لیے ندامت کا شکار ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ اس نے ایڈم کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر پھر اس پر منفی سوچوں کا غلبہ طاری ہو جاتا اور وہ نفرت سے سر جھٹکتی سوچتی کہ یہ سب بھی اس کی چال ہوگی، اسے بدنام کرنے کی، اس کے سامنے اچھا بننے کی، اسے حاصل کرنے کی۔ مگر وہ نہیں جانتا کہ اس زندگی میں تو وہ اسے کبھی نہیں مل سکتی۔ وہ ساری زندگی محروم ہی رہا ہے اور رہے گا۔ فرینا انہی سوچوں میں الجھتی جلتی کڑتی رہتی تھی۔ مرتضی ہاشم نے اسے بہت بار ملک سے باہر جانے اور کچھ عرصہ وہاں ریسٹ کرنے کا کہا تھا، مگر وہ نہیں مانی اور نارمل ہوتے ہی دوبارہ تیزی سے روزمرہ کی روٹین میں مصروف ہو گئی۔ شہرام سے اس کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہو چکے تھے۔ شہرام کو لگتا تھا کہ فرینا اس سے کنی کترا رہی ہے، جبکہ فرینا کو لگتا تھا کہ شہرام اس کے ساتھ ہوئے حادثے کی وجہ سے بہت بدل گیا ہے۔ دونوں اسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوتے ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ ان دنوں شہرام نے کچھ نئے پروجیکٹ شروع کر دیے تھے۔ ایڈم فرینا کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بعد کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کا بھی زیادہ تر وقت امریکہ میں گزر رہا تھا۔ اس نے شہرام کو بہت جلد یہاں سے واپس چلے جانے کا اندیا سنایا۔ زندگی اپنے معمول پر آ چکی تھی۔ فرینا کے کیس پر مزید پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس واقعے کے ٹھیک 2 مہینے بعد کی بات ہے، جب فرینا نشا کے بہت اصرار کرنے پر ان کے مشترکہ دوست کی پارٹی میں شہر سے دور فارم ہاؤس پر گئی۔ فرینا کے ساتھ ہمہ وقت گارڈ موجود ہوتے تھے، اس لیے مرتضی ہاشم اب مطمئن تھے۔ فرینا پارٹی کی موج مستی اور رنگ میں پوری طرح کھوئی ہوئی تھی۔ ویٹر نے اسے اس کا پسندیدہ مشروب پیش کیا۔ نیشا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈانس فلور پر باہوں میں باہیں ڈالے رقص کر رہی تھی۔ فرینا اسے دیکھنے میں مگن تھی جب کسی نے اس کے پاس آ کر ہیلو کہا۔ فرینا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ فیصل افندی ہاتھ میں گلاس پکڑے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم؟ فرینا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے نیو ویژن پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وہی فیصل افندی تھا جس کے ساتھ کام کرنے سے ایڈم نے شہرام کے ذریعے فرینا کو منع کیا تھا اور ضد میں فرینا نے کام کرنے کی حامی بھر لی تھی۔
مگر جب اس نے اسکرپٹ پڑھا اور اسے بتایا گیا کہ اسے کافی بولڈ کام کرنا پڑے گا تو فرینا نے سختی سے منع کر دیا۔ پھر ان کے بار بار اصرار کرنے پر فرینا نے یہ معاہدہ ہی توڑ دیا اور ایڈوانس کی رقم انہیں واپس کر دی، جس پر اسے فیصل افندی کے سخت رد عمل دیکھنا پڑا تھا، اور اس کے بعد سے ہی اسے ایک نمبر سے دھمکیاں میز فون کالز ملنے لگی تھی جسے اس نے کبھی خاطر میں نہیں لیا تھا۔ اب فیصل افندی کو یہاں دیکھ کر اس کا چہرہ تن گیا تھا۔ ہم تو آپ کے پرستاروں میں شامل ہیں، مگر نہ جانے آپ ہی کیوں ہم سے دور دور رہتی ہیں۔ فیصل افندی کی نظریں سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ فرینا نے ناگواری کی شدید لہر اٹھتی محسوس کی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہاں سے آگے بڑھی، جب اچانک فیصل تیزی سے آگے بڑھا اور فرینا کے ہاتھ میں پکڑا جوس اس کے کپڑوں پر گر گیا۔ اوہ، آئی ایم ریئلی سوری۔ فیصل نے فوراً معذرت کی اور وہاں سے چلا گیا۔ فرینا اسے دل ہی دل میں کوستی رہ گئی۔ اسی وقت نشا بھی اس کے پاس چلی آئی۔ اوہو فرینا، تمہارا سارا ڈریس خراب ہو گیا ہے، آئی تھنک تم ڈریس تبدیل کر لو، میں ارینج کرواتی ہوں، نیشا نے کہا اور اپنی ایک دوست سے بات کرنے کے لیے مڑنے لگی جب فرینا نے اسے روکا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے واش کر کے آتی ہوں، فرینا نے کہا تو نیشا سر ہلاتے اسے گیسٹ روم کی طرف لے آئی جو اس شور ہنگامے سے ذرا ہٹ کر تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر نیشا بولی، تم آرام سے فارغ ہو کر آ جانا اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گی۔ نیشا نے اسے کمرے میں چھوڑا اور دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ فرینا سر ہلاتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد واش روم سے باہر نکلی تو بری طرح چونک گئی۔ بیڈ پر فیصل افندی لیٹا ہوا سیٹی بجا رہا تھا۔ تم اور یہاں، تمہاری جرت کیسے ہوئی اس طرح کمرے میں آنے کی؟ میں ابھی سیکیورٹی کو کال کرتی ہوں، فرینا غصے سے کہتی ہوئی فون کی طرف بڑھی۔ ایک منٹ ڈارلنگ، کسی کو بھی بلانے سے پہلے کچھ دیکھ تو لو، پھر نہ کہنا میں نے بتایا نہیں تھا، فیصل نے خباثت سے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین روشن کی تھی۔ فرینا غصے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور جیسے ہی اس کی موبائل اسکرین پر نظر پڑی اسے ایسے لگا جیسے زمین اور آسمان اس پر آ گرے ہیں۔ نہ جانے کب فیصل نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی کچھ تصاویر کھینچ لی تھی۔ فرینا کا رنگ فک ہو گیا جبکہ فیصل اس کی حالت دیکھ کر اب کہے لگا رہا تھا، تمہیں کیا لگا تھا تم ہر بار مجھ سے بچ جاؤ گی؟ فیصل اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ فرینا پتھر کے بت کی طرح کھڑی تھی۔ فیصل اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے اپنی جیت کے نشے میں کہہ رہا تھا، تم نے میرے ساتھ کام کرنے سے منع کرتے ہوئے میری رقم منہ پر ماری تھی نا؟ تمہیں کیا لگتا تھا میں اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا؟ جبکہ میں تمہاری وجہ سے دوسری کمپنی سے بات کر چکا تھا اور وہ اسی شرط پر مانے تھے کہ اگر تم اس فلم میں کام کرو گی تو ہی وہ اشتراک کریں گے، مگر تم نے معاہدہ کر کے توڑ دیا۔ تمہاری وجہ سے میرے ہاتھ سے اتنا مہنگا پروجیکٹ نکل گیا اور جو نقصان مجھے اٹھانا پڑا وہ الگ تھا۔ پھر میں نے دل میں ٹھان لی کہ تمہیں بھی چین سے رہنے نہیں دوں گا، اور اسی لیے میرے خریدے گئے آدمی تمہیں فون پر دھمکاتے رہے، مگر تم بے وقوف لڑکی کچھ سمجھ ہی نہیں سکی اور چلی تھی شہرام سے شادی کرنے، فیصل نے حقارت سے کہا۔ فرینا کی آنکھوں کے سامنے آج سارے پردے ہٹ رہے تھے۔ میں نے شہرام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا مگر اس کی قسمت کہ وہ بچ گیا، اگر مر جاتا تو مجھے دوہری کامیابی ملتی، مگر اس کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ البتہ اس حادثے سے یہ ہوا کہ تمہاری شادی ملتوی ہو گئی۔ پھر میں نے ایک بڑا منصوبہ بنایا تمہارے حسن کو ایکسپوز کر کے پیسہ حاصل کرنے کا۔ اس کے لیے میں نے تمہیں بہت چالاکی سے اغوا کروایا، مگر تمہارے امیر باپ اور دونوں عاشقوں نے ساری پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا۔ مجبوراً مجھے کچھ دنوں کے لیے تمہیں اس گندی بستی میں چھپا کر رکھنا پڑا۔ اگر ایک دن اور گزر جاتا تو اگلے دن ایک پرائیویٹ جہاز کے ذریعے تمہیں دبئی کی ایک پارٹی تک پہنچا بھی دینا تھا، مگر اس سالے فرنگی کی اولاد ایڈم نے آ کر سارا کام خراب کر دیا۔ مجبوراً مجھے خاموشی سے پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ پولیس تمہارے اغوا کے کیس کو لے کر بہت تیزی سے کام کر رہی تھی۔ آج تمہاری بدقسمتی اور میری خوش نصیبی نے مجھے بالآخر یہ موقع فراہم کر ہی دیا۔ میرے ہاتھوں میں تمہاری ڈور آ ہی گئی۔ اب تم کٹ پتلی کی طرح میرے اشاروں پر ناچو گی، نہیں تو سوچو تمہاری یہ تصاویر اگر سب کے سامنے آ گئیں تو تمہارے باپ نے شرم اور غیرت کے مارے ہی خودکشی کر لینی ہے۔